السلام علیکم، کیسے ہے دوستو؟ آج سید ذیشان نے حسن ایوب کی ایسی زبردست چترول کی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی چاہیے۔ کس طرح وہ مسلم لیگ سے پیسے لے کر پروپیگنڈے پر کام کر رہا تھا، کس طرح اس نے نواز شریف کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ مجھے بچا لو، مجھے عمران خان سے بچا لو۔ عمران خان نے اس کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اچھا، پھر نون لیگ آپ کو بہت بہتر لگی، اور آپ کو نون لیگ اتنی بہتر لگی کہ آپ نے جو ہے وہ نون لیگ سے کروڑوں روپے مانگ لیے۔ اچھا، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا والی بات کر رہے ہو، اتنی بہتر لگی ایک صحافی کو۔ اچھا، یہ جب آپ نے اسٹیٹمنٹ دی، آپ تب صحافی تھے یا آپ تب ریزائن کر چکے تھے؟ میں صحافی آج بھی ہوں، اس ٹائم بھی تھا۔ ہاں جی، پہلی بات سن لیں کہ نون لیگ سے میں نے کروڑ روپے نہیں کہی، میں نے کہا جی 5-6 کروڑ روپیہ کم از کم مہینے کا آپ کو لگانا پڑتا ہے سوشل میڈیا کو چلانے کے لیے۔ نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ آپ نے کہا مجھے 5 سے 6 کروڑ دے دیں تو میں سوشل میڈیا کنٹرول کر لوں گا، حکومت ان جیسے قابل لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اربوں روپے کی فائر وار کیوں لگا رہی ہے؟ یہ جو ہے سنیں، یہ سمیرہ پاشا نے کہا تھا۔ آپ کی جو ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی، یہ بالکل بکواس ہے۔ دیکھو نا، بات وہی ہے کہ مجھ سے وہ بات ایٹریبیوٹ کریں جو بات میں نے کی ہے۔ آپ میرا پوائنٹ لگائیں، میں نے صرف یہ بات ایک جگہ بولی ہے، اور وہ ہے اطہر کاظمی کا شو سونو ٹی وی کے اوپر۔ نون لیگ کا سوشل میڈیا مجھے دے دیں، مہینے کا 5-6 کروڑ روپے دیں، مجھے دے دیں۔ نون لیگ کا سوشل میڈیا مجھے دیں، مہینے کا 5-6 کروڑ روپے دیں، میں تحریک انصاف کو ہرا کر دکھاؤں گا۔ جنوری 1، 2024، صحافی حسن ایوب کا چیلنج۔ صحافی حسن ایوب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نون لیگ ایک سیاسی جماعت کا سوشل میڈیا دے دیں، مجھے 5 سے 6 کروڑ روپے پیسے بھی دے دیں مجھے۔ تو یہ صحافت ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ خالی بات ہو رہی ہے کہ جی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو پروپیگنڈے کا آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ یہ جو ٹی وی بیٹھی ہوئی ہے، آپ صحافی بننا چاہ رہے ہیں یا آپ پی ٹی آئی کے خلاف جنگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے، ہاں بالکل میں کہہ رہا ہوں، صحافی کہہ سکتا ہے کہ مجھے سوشل میڈیا کا سیل دے دو، مجھے پیسے دے دو، جو 9 مئی کا کر گزرا، آپ اس کو کیا کہیں گے کہ وہ محب وطن جماعت ہے؟ جس سے پیسے، میں بتا دیتا ہوں، آپ جن سے پیسے مانگ رہے ہیں انہیں دیے پیسے؟ میں بتا رہا ہوں، پیسے سنیں۔ اب آپ نے 9 مئی کی بات، پیسے دیے، آپ نے 9 مئی کی بات کی، آپ جن سے پیسے مانگ رہے ہیں، انہوں نے اپنے جلسوں میں دہشت گردی کے پیچھے وردی کے نعرے لگوائے، انہوں نے مریم نواز کی خاطر پاکستان کو توڑنے کی بات کی۔ نواز جاوید لطیف صاحب نے کہا تھا مریم نواز کو اگر کچھ ہوا تو مشرقی پاکستان ریپلے کر دیں گے۔ چلے نواز شریف صاحب کا ممبئی حملوں کا بیان لے لیں، خواجہ آصف صاحب کا آپ جو ہے وہ جنگوں والا بیان لے لیں۔ انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا تھا ممبئی حملوں کے اوپر؟ آپ کو اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، آپ سنائیں نا مجھے، پڑھ جاتے ہیں۔ نہیں، آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں، ریفریش کریں نا مجھے، ریفریش تو آپ مجھے کریں گے، آپ سے بڑے صحافی ہیں۔ میں نے کس دن ڈیفینڈ کیا ہے خواجہ آصف صاحب کی جو جنگیں ہیں، خواجہ آصف صاحب نے جو 3 جنگیں متنازع بنائی پارلیمنٹ میں، وہ آپ کو یاد ہے؟ پہلی بات یہ سمجھو کہ میں مسلم لیگ نواز کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں۔ آپ نے پیسے مانگے ہیں ان سے، آپ نے پیسے مانگے ہیں، آپ نے سوشل میڈیا چلانے کا بولا ان کو، پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ ہاں میں نے کہا، میں نے سیاسی جماعت سے پیسے مانگیں گے۔ ہاں بالکل میں نے کہا ہے کہ میں نے کہا جب آپ سیاسی جماعت، آپ نے اب جب سیاسی جماعت سے پیسے مانگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی عمران خان نے کیا، غلط کیا، آپ یہ بھی تو کہیں کہ انہوں نے بھی تو پاکستان کو توڑنے کی باتیں کی، ہمارے خواجہ پاکستان کو انہوں نے جو ہے وہ متنازع بنا دیا۔ آپ کو یاد ہے خواجہ آصف کا کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں غلطیاں نہیں کی؟ میں تو آج کہتا ہوں کہ جو عمران خان کو سپورٹ کیا ہے، اس اسٹیبلشمنٹ نے، پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور جو نون لیگ کو سپورٹ کیا بالکل ان کو ٹھہرانا چاہیے۔ نون لیگ کو سپورٹ کیا، جنرل فیض حمید جو ہے وہ آج جو بھگت رہا ہے، جو نون لیگ کو سپورٹ کیا، ابھی سننا بات۔ اچھا، جنرل فیض حمید صاحب، اب ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، میری آج تک ان سے ملاقات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جنرل فیض حمید کے جو سگے بڑے بھائی، تو آپ سب نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، کیا لگتا ہے کہ حسن ایوب جیسے لوگ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ کامیاب ہوگا؟ کیا یہ مسلم لیگ کے لیے کام کر رہا ہے؟ یعنی یہ صحافت نہیں کر رہا بلکہ یہ مسلم لیگ کا چمچہ بنا ہوا ہے۔ کیا اس طرح کے لوگ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہا؟ کیا ان لوگوں کا کوئی ضمیر ہوتا ہے؟ کیا ان لوگوں نے کبھی ماں کا دودھ پیا ہے کہ یہ اس طرح حرام کام کرتے ہیں؟ کیا پاکستان کا ایک مقبول لیڈر کے خلاف اس طرح کے لوگ سب ایک ہو گئے ہیں تو اس سے کیا پاکستان کا مستقبل تباہ نہیں ہونے والا؟ کیا پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے رائے کومنٹ میں لکھ کیجیے اور اپنے خیالات ہمارے ساتھ شامل کیا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ووٹنگ پیٹرن تھا وہ عمران خان نے بالکل چینج کیا ہے۔ اب جو خاندانی نظام چل رہا تھا، خاندان کا جو ایک فرد کسی پارٹی کو ووٹ دے رہا تھا تو پورا خاندان اس کے پیچھے ہوا کرتا تھا، اب عمران خان نے ان چیزوں کو ختم کیا ہے۔ ان لوگوں کے پاس اب کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن یہ چوری سے آتے ہیں، یہ جرنیلوں کو
اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کر آتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کل اگر یہی لوگ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا تو پھر خیر نہیں ہوگا، ہم پہلے کی طرح پھر کہیں گے کہ ہمیں کیوں نکالا گیا۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ ان کو نہ شرم آتی ہے، نہ ان کو ان چیزوں کا کوئی پرواہ ہوتا ہے۔ عوام کا پیسہ کھانا، عوام کا پیسہ اپنے عیاشیوں پر لگانا، جیسا کہ پنجاب کے سی ایم نے جو جہاز خریدا ہے وہ عوام کا ہی پیسہ تھا، وہ پورے پاکستان کا پیسہ تھا، صرف پنجاب کا نہیں تھا۔ تو اس نے یہ ظلم جو کیا ہے، کیا یہ عوام کے ساتھ اس نے اچھا کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اچھا ہے۔ یہ اس جہاز سے عوام کو فائدہ ملے گا، اس جہاز سے صرف اس کو فائدہ مل رہا ہے جب بھی وہ کوئی ٹور پہ جاتا ہے تو شاہانہ انداز میں جاتی ہے اور وہاں وہ اپنے آپ کو ایک سپر پاور ملک کا ایک وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ گھٹیا کام ہمارے ملک کے ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ ہم غریب ہیں اور ہمارے حکمرانوں کو بھی غریب ہونا چاہیے۔ امیروں کے جو نخرے ہے، جو طور طریقے ہے، وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عوام جب غریب ہو، ملک میں فاقہ ہو، ملک میں پیٹرول اتنا مہنگا ہو کہ کوئی رشکے کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر اس طرح کے گھٹیا کام نہیں کرنی چاہیے۔ ملک کے ساتھ تھوڑا سا رہ کر، عوام کو دیکھ کر، عوام کے جو مسائل ہے اسے جاننا چاہیے، اس پر کام کرنا چاہیے۔ کوئی ڈیولپمنٹ ہم نے نہیں دیکھا، بس بیانات ہے، جلسے جلوس ہے اور اسٹیٹمنٹ ہے، ایڈورٹائز ہے، ہر جگہ ان کی تصویریں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی جا سکتی ہے، کہیں بھی جا سکتے ہیں، چکر اور ٹور پہ تو روز جاتے ہیں، لیکن ملک کے لیے ایسا کوئی خاص پروگرام نہیں لایا جس سے پاکستان کا اکانومی بہتر ہو۔ پوری دنیا میں مہنگائی نہیں ہے، لیکن اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کے بعد پاکستان میں پیٹرول جو ہے وہ دگنے قیمت پر اب مل رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ پاکستان کے لیے تو اسٹریٹ آف ہرمز بند نہیں ہے، پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ ایران امریکی وار سے نہیں ہے۔ وہ عرب ممالک سے بھی تیل خرید سکتے ہیں، وہ ایران سے بھی خرید سکتے ہیں۔ تو پھر یہ مہنگائی کیوں ہے؟ یہ مہنگائی اس لیے ہے کہ ان کو موقع مل گیا ہے اس طرح کے لوٹ مار کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کا خاندانی عادت ہے، خاندانی کام ہے ان کا، یہ کرتے رہیں گے۔ عوام جو ہے وہ پیستے رہیں گے، عوام کا پسینہ یہ لوگ چوستے رہیں گے۔ تو آپ کو اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھ کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارے یہ ویڈیو کیسی لگی، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔